قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. میں نے اس وقت کی مجلس میں قرآن حکیم کا نہایت ہی معروف ترین سورہ اور مشہور ترین سورہ جسے سورہ مبارکہ کوثر کے نام سے بچہ جانتا ہے، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. قبل اس کے کہ میں اس ذیل میں کچھ عرض کروں، یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھ سے قبل ابھی آپ حضرات کسی منبر سے نظم سماعت فرما رہے تھے. شاعر بڑی کاوشیں کرتا ہے، بڑی محنتیں کرتا ہے اور اپنا خون دل اپنے قلم میں بھر کر اس کے بعد وہ مدح کے موتی سفید کے تاج پر ہوتا نظر آتا ہے. سمجھنا، بڑی محنتیں کرتا ہے اور ہم جیسے ذاکرین تھوڑے سے وقت میں یعنی اس کی محنتیں پوری رات گزر جاتی ہے ایک مصرع کہنے میں. آدھا مصرع ہوا، جو شعرا جانتے ہیں ان کے تو شروع کرنا ہے، آدھا مصرع ہوا تو اس کے آگے وہ مصرع مکمل کرنا ہے. پوری نہیں، یہ لفظ یہاں پر نہیں مناسب ہے، دوسرا لفظ جا کے چلا کے یہاں پر رکھا جائے گا، نہیں یہ بھی نہیں مناسب ہے، اور دوسرا لفظ اس سے بھی بہتر لفظ یہاں پر رکھا جائے تاکہ فصاحت پیدا ہو مصرے میں. پوری کوشش ہوتی ہے. واقعات آپ کے پیش نظر ہیں کہ مصرع نہیں لگ رہا ہے. اب جب مصرع نہیں لگ رہا ہے تو کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا ہے کہ کھانا نہیں کھائیں گے جب تک مصرع مکمل نہ ہو جائے. تو جو فرمایا جب تک مصرع مکمل نہ ہو جائے، اور پھر جب مصرع لگا تو ایسا مصرع لگا کہ بڑھ کے گلے سے لگا لیا. کہ یہ حق تمہارا ہی ہے کہ تم کو یہ حق حاصل تھا کہ جو مصرع ہم نہ لگا سکے تم نے لگا دیا. تو بڑی محنتیں ہوتی ہیں. شاعر کا کام یہ ہے کہ بڑی محنت کر کے مصرع نظم کرتا ہے، پھر بیت ہوتی ہے، مطلع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مطلع ثانی ہوا، مطلع ثالث، اور اس کے بعد مکمل کلام. لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں نہ پہل ہے، نہ قافیہ ہے، نہ ردیف ہے، بس وہ تقریر ہے. چونکہ وہ تھی نظم اور یہ ہے نثر. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ جب نظم کو کمال حاصل ہوتا ہے تو قدرت قرآن نازل کرتی ہے، اور جب نثر اپنے عروج پہ پہنچتی ہے تو نہج البلاغہ بن جاتی ہے. کیا مثال دے رہے، کیا کہنے. بہت خوب، بہت کیا کہنے. میں نے سمے خلاص
خراشی کرنے کے لیے اپنے بزرگوں کی بیٹھا ہوں. آئیے تشریف لے آئیے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ السلام علیکم. آئیے تشریف لے آئیے. قلم ترین صلوات پڑھیے. یہ ہمارے بزرگ ہیں جو ہم ابھی ان کے بیٹے کے برابر ہیں اور وہ سب سننے آتے ہیں. یا آپ حضرات کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ کم سے کم میں سما خراشی کرتا ہوں. آپ حضرات نیچے سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ہمارے یہ بھائی لوگ موجود ہیں, یہ اختر صاحب موجود ہیں, ہمارے اور بھی تمام بزرگ. میں یہ عرض کروں کہ میں نے جس سورہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ مبارکہ کوثر. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. انا اعطیناک الکوثر, یہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کیا شبر کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب یہ چند لمحوں اللہ سے آپ کو رحمت دے دی ہے. انا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کس کو کوثر عطا کیا؟ کس سے خطاب ہے؟ پیغمبر آخر الزماں سے خطاب ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آخر یہ کوثر کیا ہے اور کون عطا کر رہا ہے اور کسے عطا کر رہا ہے. تو جو فرمائے کون عطا کر رہا ہے اور کسے عطا کر رہا ہے. دیکھیے یہ کوثر جو ہے یہ ایک ایسا تحفہ ہے, تحفہ پروردگار ہے کہ جو ہر ایک کو نہیں ملا, ہر ایک کو نہیں عطا کیا گیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کوثر عطا کیا. عطا کرنے والا کون ہے ذرا یہ دیکھیے, اور اس کے بعد عطا کسے کیا جا رہا ہے ذرا یہ دیکھیے. عطا کرنے والا کون؟ جس نے زمین کا فرش بچھایا, جس نے آسمان کا شامیانہ تانا, جس نے جا بجا آفتاب و مہتاب کی قندیلوں کو روشن کیا, جس نے چمکتے ہوئے ستاروں کو ٹاکا. کون کہ جس نے برکھاتی ہوئی زلف سنبل کو خل کیا, جس نے موجے مارتے ہوئے دریا پیدا کیے, جس نے کھاتے مارتے ہوئے سمندر خلق فرمائے. کون؟ وہ کہ جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا. وہ کہہ رہا ہم نے کوثر عطا کیا. کس کو عطا کیا؟ عطا کرنے والے کون؟ رب العالمین, جو عالمین کا رب ہے, جو عالمین کا پالنے والا ہے. کس کو عطا کیا؟ رحمت للعالمین کو, جو اللہ جو رحمت عالم بن کے آیا ہے اس کو عطا کیا. کس کو؟ رسول برحق کو عطا کیا. کس کو؟ جسے کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا, جسے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے بھیجا, اسے عطا کیا. کون؟ جس کو آیات الہیہ کی تلاوت کرنے کے لیے بھیجا, اسے عطا کیا. تو اب ذرا اسٹیٹس دیکھیے آپ, دینے والے کا اسٹیٹس یعنی جو عطا کر رہا اس کا اسٹیٹس کیا ہے, اور جس کو عطا کیا جا رہا اس کا اسٹیٹس کیا ہے. دینے والا اللہ ہے, عطا کرنے والا اللہ ہے. کس کو عطا کیا جا رہا ہے؟ رسول کو عطا کیا جا رہا ہے. تو اب یاد رکھیے کہ تحفہ کوئی معمولی تحفہ نہیں ہوگا, بلکہ ایسا تحفہ ہوگا کہ جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا ہوگا. صلوات بھیجتے ہیں محمد. اس سے پہلے سابقان انبیاء میں کسی کو نہ ملا ہو ایسا تحفہ. انا ہم نے عطا کیا. اللہ عطا کر رہا ہے تو تحفہ بھی معمولی نہیں ہوگا, تحفہ بھی بہت عظیم ہوگا. ایسا تحفہ کہ جو پہلے کسی کو نہ دیا گیا ہو.
اور تحفہ بھی ہوگا تو اسٹیٹس کے لحاظ سے ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑا عالم دین ہے تو اس کو جب آپ تحفہ دیں گے تو اس کے اعتبار سے تو دیں گے نا. یا ایسے ہی ایک قلم نکال کے دے دیا نہیں اسٹیٹس دیکھے بھی نہیں ہے. بہت بڑی شخصیت ہے, بہت بڑی شخصیت ہے. تو اس لحاظ سے آپ تحفہ آتا تو تحفہ دیں گے. اب وہ دے رہا ہے تحفہ معمولی میں نہیں ہوگا, تحفہ بہت بلند ہوگا. ایسا تحفہ کہ جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب یہ کوثر ہے کیا؟ علماء نے کہا کہ اس سے مراد, بعض لوگوں نے لکھا کہ خیر کثیر ہے, بعض لوگوں نے کہا کہ حوض کوثر ہے. توجہ فرمائیے, بعض لوگوں نے کہا کہ حوض کوثر ہے. توجہ فرمائیے, بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد حوض کوثر. اچھا تو حوض کوثر جو ہے جو چیز پہلے سے ملکیت میں ہو, جس کا ساقی اس کا شوہر ہو, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا نہیں حوض کوثر نہیں ہو سکتا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے, دینے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوثر عطا کیا. تو کوثر سے مراد کثرت نسل ہے. علماء نے کہا کہ کثرت نسل ہے. کوثر سے مراد کثرت نسل. ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی. تو کوثر عطا کیا کس شکل میں عطا کیا؟ آپ توجہ فرمائیں. وہ نازک دور کہ جب بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں. ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا اور اس نے آگے کہا کہ اے اللہ کے رسول, ہم نے اپنی لاتعداد بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے. وہ آگے کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی لاتعداد بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا ہے. کیا بیٹیوں آئے ہو؟ کیا بیمار لانا چاہتا ہوں. پیغمبر کا بدن کانپ گیا. آپ نے اظہار حیرت فرماتے ہوئے کہا کہ تعجب ہے کہ ایسے شخص پر عذاب الہی کیوں نہیں نازل ہو گیا. دیکھیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر عذاب الہی کیوں نہیں نازل ہو گیا کہ جس نے اپنے لاتعداد بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا ہے. اچھا تو جب پیغمبر فرما رہے تھے تو اسی وقت عذاب الہی آ جانا چاہیے. یہ دہانے معصوم سے خطرہ نکل رہا ہے فیروز صاحب, تو اسی وقت عذاب الہی آ جانا چاہیے. پیغمبر فرمانا ہے کہ تعجب ہے ایسے شخص پر عذاب الہی کیوں نہیں نازل ہو گیا. ہم تو ایسے جانے کا نہیں, اس وقت عذاب کیوں نہ آیا؟ اس لیے نہ آیا کہ ابھی وہ پیغمبر کی بطن میں پیغمبر کے حصار میں ہے, اس لیے عذاب نہیں آ رہا ہے. کیا کہنے کیا کہنے. آج دنیا یہ چیخ رہی ہے کہ پروردگار اب عذاب بھیج دے, اب عذاب بھیج دے, اب عذاب بھیج دے. اس لیے کہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے, جور بڑھتا جا رہا ہے, برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں, تو آج عذاب بھیج دے. تو اس وقت عذاب کیوں نہ آیا؟ کیونکہ وہ حصار عصمت میں تھا, اس لیے عذاب نہ آیا. آج عذاب کا طلب کرنا اور عذاب کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی یہ دنیا کسی معصوم کے حصار میں ہے. ورنہ عذاب آ گیا ہو معصوم ہے کہ جس کا حصار ہے. تو شخص کہتا ہے کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں, آپ کا بدن کانپ پڑے. اس دور میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اس دور میں جب آپ کو ابتر کا تانا دیا جا رہا ہے, اے معبود تو کوثر عطا کیا, کیا مطلب ہے؟ کیا نہیں سمجھا؟ ہم نسل پیغمبر کا پتہ بتا رہے ہیں کہ نسل پیغمبر چلے گی تو کیسے چلے گی. ہم نے کثرت نسل عطا کر دی ہے. میں کہوں گا معبود
ابھی تک تو یہی ہم نے دیکھا کہ نسل کا آغاز ہوتا ہے بیٹے کے ذریعے سے، اور تو نے کثرت نسل کے طور پر بیٹی عطا فرمائی ہے، تو بیٹی سے نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ کیا تجھے نہیں معلوم ہم قادر مطلق ہیں؟ ہم چاہیں تو بیٹے کے ذریعے سے نسل آگے بڑھائیں، چاہے تو بیٹی کے ذریعے سے نسل آگے بڑھائیں، بیٹی کے ذریعے سے نسل آگے بڑھے گی۔ اور نسل جناب پیغمبر اسلام ایسی کثرت نسل کہ آج بھی پردہ غیب میں معصوم موجود ہے، اور قیامت تک نسل پیغمبر باقی رہے گی۔ تانے ابتر دینے والے ان کی نسلیں تو باقی نہ رہی، لیکن پیغمبر کی نسل کا آج بھی ایک آخری حادی پردہ غیب میں موجود ہے۔ آج لوگ سنیں وہ عظیم تحفہ جو کسی کو نہ دیا گیا، بیٹی کے طور پر پیغمبر کو دیا جا رہا ہے، لیکن اب ہوگا کیا؟ یہ تحفہ جو دیا جا رہا ہے، یہ تحفہ آیتیں لے کے جبریل آئے، سورے لے کے فرشتہ آیا، پورا قرآن لے کے فرشتہ آیا، لیکن یہ تحفہ جو ہے یہ اتنا قیمتی تحفہ ہے کہ یہ تحفہ جبریل نہیں لے کے آئیں گے، جبریل آیت لے کے آئیں گے، سورہ لے کے آئیں گے، مگر اس تحفے کو لینے کے لیے پیغمبر کو رات کی تاریکی میں آسمانوں کو بلایا جائے گا۔ رات کی تاریکی میں اس تحفے کو دیکھیے، انتظام قدرت نے کیا، صاحب عصمت خاتون اس کے لیے اللہ انتظام یہ کر رہا ہے کہ رات کی تاریکی میں جب ہر طرف سناٹا ہو، دنیا بے خواب ہو، اور ایسے عالم میں رات کی تاریکی میں جبریل آ رہے ہیں، اور آگے کھڑے ہوئے دیکھا کہ سونے والا سو رہا ہے، سوچا جگائیں کیسے؟ عرض کے پروردگار یہ تیرا وہ حبیب ہے کہ جس کو تو نے طٰہٰ کہا ہے، جس کو تو نے یاسین کہا ہے، جس کو تو نے مزمل کہا ہے، جس کو تو نے مدثر کہا ہے، اسے جگائیں تو کیسے جگائیں؟ تو کہا جبریل سنو، صحیح کہہ رہے ہو، یہ میرا وہ نبی ہے کہ جو طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، مگر یاد رکھو کہ اس کو بازو پکڑ کے نہ جگانا، جھنجھوڑنا نہیں، اسے تکلیف نہ ہونے پائے۔ کہ محبوب پھر کیا کریں؟ کہ بڑھ کے اپنی پیشانی اس کے تلقوں سے مس کر لو، میرا حبیب آنکھیں کھول دے گا۔ عزیزان گرامی، صاحبان فہم تشریف فرمائیں، جبریل نے بڑھ کے اپنی پیشانی حضور کے تلقوں سے مس دی، اور جیسے ہی حضور کے تلقوں سے پیشانی مس ہوئی، حضور نے آنکھیں کھولی، کون؟ کہا وہ جبریل۔ اب یہیں پہ جملہ کرتی ہوں کہ جبریل کون ہے؟ جبریل ہے سید الملائکہ، سید الملائکہ۔ جبریل کی پیشانی حضور کے تلقوں سے مس ہو رہی ہے۔ کون ہے جبریل؟ جبریل ہے سید الملائکہ، ملائکہ کے سردار۔ تو اب ذرا سوچئے کہ تو پھر وہ کیسا ہوگا کہ جو خانہ کعبہ میں دوش رسالت پر سوار کعبہ کو نیچے گرا رہا ہوگا، پھر اس کی منزلت کس منزل پر ہوگی؟ پھر وہ کتنا بلند ہوگا کہ جو دوش رسالت میں آپ کو سوار ہوگا۔ کیا ہے؟ کہ بلایا گیا ہے، در اللہ مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا جو چلے گئے، جا رہے ہیں برا رفرف جیسی سواریاں، چونکہ وہ عظیم تحفہ پروردگار عطا کر رہا ہے، رات کی تاریکی میں بلایا گیا ہے تحفہ دینے کے لیے، جا رہے ہیں، اور ایک منزل وہ آئی کہ جسے منزل سدرہ کہتے ہیں، سدرۃ المنتہا،
जैसे ही वहाँ पहुँचे एक दफ़ा जिब्रील ने कहा या हुजूर मेरी हद खत्म, आपकी हद शुरू। कहा जिब्रील क्या हुआ, अभी तक तो साथ थी, आगे तो नहीं बढ़ रहे। तो हुजूर आगे नूर ही नूर है। अरे जुमला जिब्रील ने कहा, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक के जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहाँ पर एक सुर्ख रंग की प्लेट लगी होती है और उस प्लेट पर एक छोटा सा सर बना होता है और दो हड्डियाँ बनी होती हैं। क्या दो हड्डियाँ यूँ बनी होती हैं, छोटा सा सर बना होता है, उस पर क्या लिखा होता है? नहीं तीन जबानों में लिखा होता है, यहाँ की जबानें मशहूर हैं। अंग्रेजी में लिखा होता है, इंग्लिश में, उर्दू में लिखा होता है और हिंदी में लिखा होता है सावधान, अंग्रेजी में लिखा होता है डेंजर्स, उर्दू में लिखा होता है खतरा। ये आखिर प्लेट बना के और तस्वीर बना के क्या बताना चाह रहे हैं? क्या बताना ये चाह रहे हैं कि अगर इसको छुओगे तो ऐसे ही हो जाओगे। क्या मिसाल दे रहे, क्या कहने वाह खूब, ऐसे ही हो जाओगे जैसे ये तस्वीर बनी हुई है। क्या कहने, अब अज़ीज़ान गिरामी बात समझ में आई। अब बात समझ में आई। जिब्रील ने क्या कहा? जिब्रील ने कहा या हुजूर मेरी रज़ाई की हद यही है, अब इससे आगे हुजूर जाएगा, तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो। क्या अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो बालों पर जल जाएंगे, जल जाएंगे। ये कहना कि बालों पर जल जाएंगे, ये इस बात की दलील है कि आगे नूर ही नूर है। बेशक अगर आगे बढ़े तो बालों पर जल जाएंगे। अरे अभी भी बात वाज़ेह नहीं हुई। ये जो लाइन ऊपर ऊपर जा रही है ये बरकी लो है, ऊपर ऊपर रहेगी तो हमारे लिए खतरे का बायस नहीं होगी। सोचो, हमारे लिए खतरे का बायस नहीं होगी, चाहे परहेला ही क्यों न हो। इसलिए कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, जहाँ नीचे खड़े थे ऊपर कैसे पहुँच जाएंगे? वसीला हो उसके लिए सीढ़ी हो तब जाकर पहुँचे हैं। लेकिन यही बरकी लो जब हमारे इस्तेमाल के लिए नीचे आती है तो इस पर जामा चढ़ा दिया जाता है। या सुन रहा, यही बरकी लो जब हमारे इस्तेमाल में नीचे आती है तो इस पर जामा चढ़ा दिया जाता है, कटआउट लगा दिए जाते हैं, बटन लगा दिए जाते हैं, स्विच लगा दिए जाते हैं। क्यों? इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि ये ओपन रहे, खुली हुई रहे, ये तार खुले हुए रहे, तो ऐसा न हो कि हमारे लिए खतरे का बायस बन जाए या हमारे बच्चे हाथ लगाएं तो वो खतरे में आ जाए। लिहाजा उस पर जामा चढ़ा दिया जाता है। मैंने कहा ऊपर ऊपर है तो जामा नहीं, नीचे हमारे इस्तेमाल के लिए आई तो जामा चढ़ा दिया गया। कहा हाँ, अब समझ में आया कि जब तक नूर ऊपर था क्या कहने जामे बशरियत नहीं चढ़ाया गया, और जब नूर नीचे आया यानी रूए जमीन पर भेजा गया तो जामे बशरियत में मकबूल करके भेजा सुभान अल्लाह, क्या यही तो वजह थी ताकि तुम उनके हाथों का बोसा ले सको, मुसाफिहा कर सको। इसलिए कि 440 वोल्ट का जी आलम है तो वो तो नूरे मुजस्सम, वो तो नूरे मुजस्सम लाइट चली जाए और अगर सिर्फ उनका जिक्र ही होता रहे तो याद रखिए कि यहाँ पर नूर की कमी नहीं होगी। और नूर भी ऐसा होगा कि शायद आँख वालों को नजर ना आए मगर जिनके आँख नहीं है वो भी देख लेंगे। तो अब वो मंजिल लाई कि जिसे सिदरा कहते हैं, यानी नूर अपने मरकज की तरफ खींच रहा है। जिब्रील रुके, नूर आगे बढ़ा,
ادھر سے آواز اذن منی اور قریب آؤ یہاں تک کہ 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ، اللہ اکبر، اب تو معبود میں 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ، ایک ہاتھ ادھر سے برآمد ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ہاتھ ادھر سے برآمد ہوا، وہ ہاتھ ایسا ہاتھ تھا کہ جو مانوس تھا، وہ جو صدائے اذن منی تھی وہ بھی مانوس لہجے میں تھی، وہ آواز دے رہی ہے کہ دیکھو تم پہلی مرتبہ یہاں آ رہے ہو، لہذا پریشان نہ ہونا، مانوس لہجے میں صدا دوں گا اور مانوس ہاتھ کے ذریعے سے تم سے ملاقات کروں گا۔ وہ مانوس ہاتھ برآمد ہوا، پھر جنت عطا کیا گیا۔ رات کی تاریکی میں 2 حصے ہوئے، نصف خدیجہ نے تناول فرمایا، نصف حضور نے تناول فرمایا۔ دیکھیے عجیب و غریب اہتمام ہے، وہ تحفہ عطا پیغمبر اسلام کے گھر میں ایک بیٹی کی ولادت جس کا نام فاطمہ رکھا اللہ محمد وجل فرج، عظیم المرتبت بیٹی، ایسی بیٹی کہ جب شاعر قصیدہ پڑھتا ہے اس میں تو عجیب انداز سے قصیدہ پڑھتا ہے۔ ہم جیسے لوگوں نے بھی قصیدے پڑھے، بڑے شعراء نے بھی قلم اٹھائے، جب بڑا شاعر قلم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ مریم کا مرتبہ ایک نسبت سے بلند ہے، اور وہ ایک نسبت کیا ہے؟ وہ ایک نسبت یہ ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں، لیکن فوراً دوسرا مثال، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مرتبہ 3 نسبتوں سے بہت بلند ہے۔ پہلا شرف رسول کی بیٹی ہے، دوسرا شرف علی کی زوجہ ہے، تیسرا شرف حسنین کی ماں ہے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، حدیث کیا سنی ہوگی آپ نے کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حدیث سنی ہے نہیں سنی؟ الگ تمہارا غالی تمہارا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ، بے شک۔ لیکن یہی اتنی نہیں ہے، بلکہ آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ پروردگارہ حق کو ادھر کیا کہنے کہ جدھر علی ہے، توجہ فرمائے، بہت جلدی اتنی مطلب پیارا، پروردگارہ حق کو ادھر موڑ، جدھر علی موڑے، کیا علی ادھر موڑنا ہے تو حق ادھر موڑے۔ ہائے ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ علی کو ادھر موڑ کہ جدھر حق موڑے، لیکن نہیں۔ ایک جگہ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ، ترجمہ کروں، حق اگر تمہاری خواہشات کا تابع ہو جائے تو جو فرمائے بڑی اہمیت دے، سوال سے تشریف فرمائے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ، حق اگر تمہاری خواہشات کا تابع ہو جائے تو زمین و آسمان برباد ہو جائے۔
حق اگر تمہاری خواہشات کا تابع ہو جائے، اب سمجھے، حق تمہاری خواہشات کا تابع نہیں ہوگا، اس لیے کہ حق ہے کون؟ حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر علی مڑے، تو اب علی آگے ہے حق پیچھے، علی آگے ہے حق پیچھے، ہر منزل پر علی آگے ہے حق پیچھے۔ لیکن آئیے شہزادی کا مرتبہ دیکھیے، علی آگے ہے حق پیچھے، علی آگے ہے حق پیچھے، علی آگے ہے حق پیچھے، ایک ہی میدان ایسا نظر آ رہا ہے، ایک میدان ایسا نظر آ رہا ہے کہ جس میں فاطمہ آگے ہے علی پیچھے نظر آ رہا ہے۔ محمد کیا بات ہے، واہ میدان مباہلہ۔ اب آپ سوچئے کہ فاطمہ یعنی حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے، تو علی تو فاطمہ کے پیچھے چل رہے ہیں، ارے کیا بنا علی تو فاطمہ کے پیچھے چل رہے ہیں، آگے ہے پیغمبر، پیچھے ہے فاطمہ، اس کے پیچھے ہے علی۔ جناب معصومہ کی وہ عظمت ہے کہ آگے پیغمبر، پیچھے علی، بیچ میں فاطمہ۔ فاطمہ کی منزلت وہ ہے کہ اگر ایک قدم آگے بڑھ جائے تو رسالت سے منیب ہو جائے، اور اگر ایک قدم پیچھے ہٹ جائے تو امامت سے منیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہیں، یہ ہے وہ بیوی کہ جس کا مقابلہ کوئی خاتون نہیں کرتا دنیا میں، کوئی بھی خاتون بیوی کا مقابلہ نہیں کرتا۔ وہ بیوی اتنی بلند بیوی ہے، اتنی بلند مرتبہ بیوی ہے بے شک کہ اس کے در سے اگر کوئی وابستہ ہو جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہاں کے رہنے والے در سے وابستہ ہوئی۔ لیکن میں عرض کروں کہ جناب مادر مریم نے نظر مانگی تھی نا، واقعہ موجود ہے، اور نظر کیا مانگی تھی؟ نظر کیا مانگی تھی کہ پروردگارا میرے شکم میں جو بچہ ہے، جب وہ پیدا ہوگا تو میں اسے خانہ خدا کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ یہ کتنا مانگی تھی منت جناب مادر مریم نے، میرے شکم میں جو بچہ ہے جب وہ پیدا ہوگا تو میں اسے خانہ خدا کی خدمت کے لیے، معبود تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ اس آخرے میں اور اس امید میں بیٹھی کہ عنقریب فرزند پیدا ہونے والا ہے، امید میں آخرے میں کہ عنقریب فرزند پیدا ہونے والا ہے۔ وہ ساتھ آئی کہ پروردگار عالم نے مریم کی آغوش کو مریم کے وجود سے آباد کر دیا، مادر مریم کی آغوش کو مریم کے وجود سے آباد کر دیا۔ اب جیسے ہی مادر مریم نے یہ دیکھا، فوراً بارگاہ حضرت میں ہاتھ بلند کر دیے، پروردگار میں نے تجھ سے بیٹا مانگا تھا، تو نے مجھے بیٹی عطا فرمائی ہے۔ بیٹا اس لیے مانگا تھا کہ تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقت کر دوں گی، تو نے بیٹی عطا فرمائی ہے۔ تو ادھر سے جواب قدرت آیا، اے مادر مریم پریشان نہ ہو، یہ بیٹی ضرور ہے لیکن ہزاروں بیٹوں سے افضل ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، یہ بیٹی ضرور ہے لیکن ہزاروں بیٹوں سے افضل ہے۔ گویا قدرت نے بتایا کہ دیکھو عظمتوں کا معیار صنف نہیں ہے، عظمتوں کا معیار ہے ذاتی شرافت، عظمتوں کا معیار صنف نہیں ہے، عظمتوں کا معیار ہے ذاتی شرافت۔ شرف موجود ہوتا ہے تو لڑکا لڑکی سے افضل ہوتا ہے، شرف نہیں ہوتا ہے تو لڑکا لڑکی سے بدتر ہوتا ہے، شرف ہوتا ہے تو لڑکی لڑکے سے افضل ہوتی ہے، شرف نہیں ہوتا ہے تو لڑکی لڑکے سے بدتر ہوتی ہے، شرف ہوتا ہے تو نبی خاتون کی تعلیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور شرف نہیں ہوتا ہے تو دربار سے اٹھا
کیا کہیں کیا کہیں صلوات دیتے ہیں سبحان اللہ کیا کہیں کیا مال کے لیا کیا کہیں شرف کی بات ہے. یہ تو گدر ہے کہ جہاں شرف پتا ہوتا ہے. فضا آئی ہیں کیا کہیں اور آگے اس در سے وابستہ ہوئی ہیں اور گفتگو کر رہی ہیں تو قرآن کی زبان میں گفتگو کر رہی ہیں. یعنی کوئی سوال ہوا تو اس سوال کے جواب میں آیت پڑھی جا رہی ہے. اس سوال کے جواب میں آیت سے جواب دیا جا رہا ہے. آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. یہ مرتبہ ہے یہ کنیز کا. تو جب کنیز ایسی ہے تو شہزادی کیسی ہوگی؟ اس منزل پر ہوگی شہزادی. کہ جناب فضہ کو جناب فضہ جب تشریف لائی ہے تو جناب فضہ نے یہ کہا مولا سے امیر المومنین سے کہ آقا یہاں گھر میں جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ فاقے ہو رہے ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے ایک فرم جانتے ہیں اور یہ ہم سونا بنا کے لائے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کو مراحلہ بنوا لیجیے. اگر یہ کسی قابل ہے تو اس کو بازار میں فروخت کرتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے ابھی جناب فضہ عزت سے وابستہ ہوئی. ابھی وہ پوری معرفت وابستہ ہیں. لیکن اب جیسے ہی جناب فضہ نے یہ کہا کہ مولا نے کہا کہ لاؤ اور دیکھو مولا نے لیا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ فضہ اگر اس میں 2 مادے اور ملا دیتی اگر اس میں 2 مادے اور ملا دیتی تو یہ خالص سونا ہوتا. اللہ کہا 2 مادے اگر اور ملا دیتی تو یہ خالص سونا ہوتا. فضہ نے کہا مولا آپ کو نہیں آتا ہے؟ کہا فضہ کیا یہ سمجھتی ہو کہ مجھے نہیں آتا ہے؟ کہا آپ بھی جانتے ہیں سونا بنانا اور پھر یہ گھر کے جو حالات ہیں. تو مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا کہ فضہ تمہیں نہیں معلوم ہم صرف اور صرف دین کے لیے ہیں دنیا. اللہ اکبر اللہ. ہم چاہتے یہ تو شاید وجہ ہے کہ جب کسی نے کہا امام ابراہیم کی خدمت میں آیا ایک شخص وہ شاعر تھا ہم جیسا پہنچا اور اس نے کہا کہ جب زہرا قصیدہ ہے کہہ کے لایا ہوں کہا سنا. مولا بیٹھے ہوئے اس نے قصیدہ سنایا. اب جب سنیے گا اب جب اس نے قصیدہ سنایا تو مولا نے حجرے میں ہاتھ ڈالا اور ایک کوٹنی نکالی اور اس کے سپرد کر دی. اب جب اس کے سپرد کر دی تو اب اس نے کہا کہ یہ تو مل ہی گئی. تو اس نے کہا کہ مولا ایک طریقہ اور سن لیجیے. جب داد ملتی ہے ہم کو ہم اور شعرا کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم کو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی یہاں نے پڑھا وہ شعر جس میں کچھ ہو بھی نا وہ بھی پڑھو شاید مل جائے گا. اور صبح معلوم جب کہ 5 شعر کا وعدہ کیا تھا 10 شعر پڑھ گئے. یہ بھی ہوتا ہے. تو اب اس نے دیکھا اچھا وہاں کو ادھر سے مل رہا ہے تو اس نے دیکھا تو اس نے کو مولا قصیدہ اور ہے کیا کس کی شان میں. تو جو پہلے سنایا تھا تو وہ پیغمبر اسلام کی شان میں تھا. کیا یہ آپ کے کیا علی ابی طالب علیہ السلام کی شان میں تھا. سنایا بالکل بھی پھر شاید سنیے یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں اس سے پہلے ایک واقعہ ہے اور وہ واقعہ جو ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری تشریف لائے اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے آ کے کیا کہا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ مولا میں مقبول ہوں تو مجھے عطا فرما. تو امام نے کہا کہ جابر میرے پاس ہماری دنیا سے کچھ نہیں ہے. ہمارے ہاتھ کچھ نہیں بولے بیٹھے اور
چلی جا رہی ہے. تو اس نے 2 قصیدے سنا دیے تو پھر اس کو ٹوپی ملی. اس کے بعد کہا کہ مولا ایک قصیدہ اور ہے. کہا وہ کس کی شان میں؟ کہا آپ کی جد واجدہ صدیقہ طاہرہ کی شان. کہا سنا دیا. ٹوپی نکال دے. مولا ایک قصیدہ اور ہے. وہ کس کی؟ آپ کے چچا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں. کہا سنا. پھر ٹوپی نکالی. یہ قصیدہ اور ہے مولا. وہ کس کی شان میں؟ کہا آپ کے بابا آپ کے قدر بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام. سنا امام حسن. پھر کوٹی نکالی دیکھی کہ مولا ہے قصیدہ ہو. وہ کس کی شان میں؟ کہا آپ کی شان میں. سنا. پھر کوٹی نکالی دیکھی. شاعر وہ کوٹیاں لے کے مولا کو سلام کر کے چلا. اب جا کے بیٹھے تھے. مولا نے کہا کون سا؟ کہا نہیں مولا کچھ نہیں سوچ رہا ہوں. آنے کی ضرور سوچ رہے ہو. کہا نہیں مولا کچھ نہیں سوچ رہا ہوں. ظاہر بات ہے ہم معرفت کی منزل ہے. کہا نہیں مولا کچھ نہیں سوچ رہا ہوں. کہا نہیں جا کے ضرور کہیں نہ کہیں سے ذرا سا سوچ ہی رہے ہو گے کہ مولا نے شاعر کو کوٹیوں پر کوٹیاں عطا کر دی اور میں نے سوال کیا اور مجھے نہیں کیا. جابر نے کہا کہ مولا آپ فرما رہے ہیں تو وجہ فرما رہے ہیں. آپ سے بہتر کچھ سمجھنے والا نہیں. دلوں کے حالات آپ جانتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ سنو جابر, اللہ نے ہم آل محمد کو کچھ مخصوص اختیارات دے رہے ہیں جن کا ہم وقتاً فوقتاً استعمال کر لیا کرتے ہیں. وہ ہمارے مخصوص اختیارات میں سے ایک اختیار تھا کہ ہم نے اس کو کوٹیاں عطا کی. جابر خاموش ہے. یہ کہ مولا فرما رہے ہیں تو ہمت کو نہیں بولے. جابر خاموش. کہو سنو تمہیں ہم نے نہیں دیا تو تم سوچ رہے ہو گے اس کو عطا کیا, ہمیں نہیں عطا کیا. جابر ایک بات بتاؤ, اگر ہم تم سے کچھ مانگیں, ہم بولا آپ ہاں ہم تم سے مانگیں اور وہ چیز تمہارے پاس ہے کہ مولا آپ فرمائیں میں حاضر کر دوں گا, میں فوراً حاضر کر دوں گا. کہا جابر وہ جو محبت ہم پہلے گئے تمہارے دل سے ہے وہ ہمیں دے دو. کہا مولا کائنات میں انقلاب آ جائے لیکن یہ آپ کو نہیں دیا. یہ محبت اہل بیت عزیزان کرام آپ بڑا فرمائیں کہ یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے در سے جناب فضہ وابستہ ہوئیں اور جناب فضہ جب وابستہ ہوئیں تو جناب فضہ کا وہ شرف ہوا ان کا مرتبہ یہ ہوا کہ اگر ایک طرف شہزادی خانے نعمت منگوا رہی ہیں تو جناب فضہ اللہ کے رسول کی دعوت کر رہی ہیں اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں, اور پوچھا کہ اے فضہ یہ آج رسول اللہ کیسے مہمان ہیں, کس کے مہمان ہیں؟ تو کہا آج میں نے مہمان کیا ہے. کہا تم نے بتایا نہیں تم سے اب تک, بتایا ہوتا تو میں کہیں سے انتظام کرتا جیسے بقیہ کی انہوں نے انتظام کیا ویسے آج بھی انتظام. کہا میں خود دیکھ رہی تھی کہ گھر میں کیا عالم ہے, واقع ہو رہا ہے. اور جناب فضہ نے جا کے جب مصلی عبادت بچھایا تو اللہ نے, کیونکہ شرف کی بات ہے, یہ شرف عطا ہوا جناب فضہ کو کہ جناب فضہ ابھی مصلی عبادت پر ہیں, دعا ختم نہ ہونے پائی کہ خان جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. یہ ہے بس تمام کر دیا میں نے, گنجائش نہیں ہے. بہت بڑھ گیا شاید اور بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ در اہل بیت ہے, در فاطمہ الزہرا ہے. عزیزارو یہاں اس در پر دیکھیے بڑا خیال رکھا جاتا ہے. کنیز ہے, اس کا بھی جو حق ہے اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. طے ہے گھر میں کہ ایک دن گھر کا کام کنیز کرے گی
اور ایک دن گھر کا کام خود شہزادی، اللہ اکبر، یہ دیکھیے درد کی بات ہے، یہ درد دیا جا رہا ہے ہمارے گھر میں۔ آج تو وہ کام کرنے والی آئی نہیں، آج تو کام کرنے والی آئی نہیں، سب گھر کا کام پڑا ہوا ہے، یہ تو ہوگا جلدی جاتے وہاں کنیز، ایک دن گھر میں کنیز کام کرے گی، شہزادی آرام فرمائیں گی، اور ایک دن شہزادی کام کرے گی، کنیز آرام کرے گی۔ اللہ اکبر، چھ مرتبہ۔ کس کے کام کا دن ہے؟ شہزادی کے آرام کا دن ہے اور کنیز کے کام کا دن ہے۔ تمام کر دیا میں نے، شہزادی کے آرام کا دن، کنیز کے کام کا دن۔ وہ دن کنیز کام کرے گی، لیکن کنیز نے دیکھا عجب منظر ہے گھر کا، پہلو پر شکستہ پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے شہزادی دن بھر اپنے ہاتھوں سے بچوں کے کپڑے دھل رہی ہیں، بچوں کے لیے کھانا تیار کر رہی ہیں، اپنے ہاتھوں سے گھر میں جارو کشی کر رہی ہیں، گھر کی صاف صفائی کر رہی ہیں۔ کنیز آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ شہزادی آج تو ہمارے کام کا دن ہے، آج آپ کے کام کا دن نہیں ہے، آپ آرام فرمائیے۔ تو جواب کیا ملتا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے کہ آج فاطمہ کے کام کا آخری دن، فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہے۔ شہزادی نے کھانا تیار کیا اور اس کے بعد روایت یہاں تک کہ ہے کہ کھانا تیار کر کے دسترخوان لگا دیا، کھانا چن لیا، اور اس کے بعد شہزادی فرماتی ہیں کہ دیکھو ہم اس حجرے میں جا رہے ہیں، اور اگر بچے گھر میں داخل ہوں تو پہلے میرے مرنے کی اطلاع نہ کرنا، پہلے انہیں کھانا کھلانا اور اس کے بعد ہمارے مرنے کی اطلاع کرنا۔ دیکھو جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عزاداروں، کنیز دروازے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ ایک دفعہ شہزادی کی تسبیح کی آواز آ رہی تھی، آواز آنا بند ہو گئی۔ جیسے ہی آواز بند ہوئی بس وہ کنیز دوڑ کے اندر پہنچی، دیکھا کہ ہاتھوں میں تسبیح چل رہی ہے، فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ لال جنازے پر چادر ڈالی، دروازے کو آہستہ سے گھیرا، اور اس کے بعد واپس آ کے اب بچوں کی منتظر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ دیکھا کہ دونوں بچے حسن اور حسین اماں کہتے ہوئے بیت الشرف میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی بیت الشرف میں اماں کی آواز نہ پائی، ایک دفعہ پوچھا اے اسماء، اماں کدھر ہے؟ اسماء نے آواز دی اے بچوں تمہاری اماں حجرے میں آرام کر رہی ہے، بچوں دسترخوان لگا دیا ہے، پہلے کھانا کھا لو، اماں سے بعد میں ملاقات کرنا۔ بس عزاداروں، بچوں کی دیوریوں پہ بل پڑے، آواز دی اے اسماء، کیا تم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ہم نے بغیر اماں کے کھانا کھایا ہو؟ عزاداروں، اسماء نے مجبور ہو کے واقعہ بیان کیا۔ ارے عزاداروں، بچوں نے ننھے ہوا میں سر سے اتارے، دوڑے ہوئے مسجد میں پہنچے۔ بابا اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ راوی کہتا ہے کہ جب علی کو یہ خبر ملی تو اٹھے تاکہ بیت الشرف کا رخ کریں، لیکن فوراً غش ہو گئے۔ گھر تک پہنچتے پہنچتے علی دیوار کا سہارا لے کر تشریف لائے۔ اب جب گھر پہنچے حد وصیت فاطمہ دن گزر جانے کا انتظار کیا گیا، رات کا انتظار کیا گیا۔ رات آئی، علی ابن ابی طالب نے فاطمہ کو غسل دینا شروع کیا، بس مسجد ہو گئی۔ فاطمہ کو غسل دے رہے تھے، علی چیخ مارے بے ہوش ہو گئے۔ عزاداروں، جیسے ہی چیخ مار کے بے ہوش ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد
ہوا پھر غسل دیا بعد تدفین فاطمہ ابن عباس نے سوال کیا مولا جب آپ بنت رسول کو غسل دے رہے تھے ایک چیز مار کے بے ہوش کیوں ہو گئے تھے آواز دی ابن عباس تمہیں نہیں معلوم وہ ایسا زخم تھا جسے میں برداشت نہ کر سکا ارے بنت رسول پسیاں شکستہ ہو چکی تھی عزاداروں فاطمہ زہرا کو غسل دیا کفن پہنایا جنازہ تیار ہوا الوداع کے لیے بچوں کو بلایا گیا آؤ زینب ماں کو الوداع کہو آؤ ام کلثوم ماں سے رخصت ہو آؤ حسن ماں کو آخری سلام کرو آؤ حسین ماں کو الوداع کہو سارے بچے آئے کبھی زینب آئی اماں خدا حافظ کبھی ام کلثوم آئی اماں خدا حافظ کبھی امام حسن آگے بڑھے مادر گرامی خدا حافظ اب آنکھوں میں تلاش کیا ان بین کرنے والوں میں دیکھا ان رونے والوں میں دیکھا ان سینہ زنی کرنے والوں میں تلاش کیا ان الوداع کہنے والوں میں ڈھونڈا مگر ایک چھوٹا شہزادہ نظر نہ آیا اب جو دیکھا تو حسین گھر کے ایک گوشے میں کھڑے علی نے آواز دی حسین آؤ ماں کا آخری دیدار کرو کہا بابا میری ماں مجھے بہت چاہتی تھی جب تک ماں خود سے مجھے نہ بلائے گی حسین رخصت تو نہ آئے گا بس عزادارو یہ سننا تھا بندے کفن ڈوبے ہاتھ بلند ہوئے آئے میرے کربلا کے مسافر آخری ماں سے رخصت ہونے عزادارو اب تک جو بھی رخصت کو آیا وہ سہارے سے آیا لیکن روایت کہتی حسین آئے ماں کے پائے تھی ماں کے قدموں پر سر رکھا اللہ یہ بتائیے ملاقات کہاں ہوگی آواز فاطمہ آئی اے میرے لال جب تو سفر کرے گا میں تجھے تنہا نہ چھوڑوں گی میں تیرے ساتھ کربلا شاید یہی وجہ تھی جب حسین مجھ سے فرق لگا ہے ایک دفعہ زمین کربلا پر ایک نقاب پوش آدھو اپنی آغوش میں ڈال پہ میرے زخمی فرزان ایک خون میں چڑھا اور نونہار آج جلتی زمین پر نہیں بلکہ میری آغوش میں اللهم لا قتل الحسين واصحابه اللهم لا قتل الحسين واصحابه اللهم لا قتل الحسين واصحابه پروردگارا ہماری ادا کو بحق محمد وآل محمد علیہ السلام قبول فرما معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا جو مومن مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما معبود واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا جو لوگ مقبوض ہیں ان کے قرض کو ادا کرنا جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا قبولیت عطا پروردگار جو لوگ مقبوض ہیں ان کے قرض کو ادا کرنا معبود دعاؤں میں خصوصی دعا یہ ہے کہ ایران کو اس کے مقصد میں کامیابی عطا وہاں کے مومنین وہاں کے مراجع اکرام علماء اکرام اعلیٰ حکام سب کو صحت و سلامتی عطا پروردگار سب کی حفاظت فرما وہاں موجود تمام مشاہد مقدسہ عراق شام جہاں جہاں بھی مشاہد مقدسہ موجود ہیں ان سب کی حفاظت فرما پروردگار ظالمین سے نابود فرما ذہنی اور طاقتی حکومتوں کا خاتمہ فرما مظلومین کی حمایت و مدد فرما پروردگار مجھے واسطہ ہے محمد علیہ السلام کا جن مظلومین کی سال تباہ کی مجلس ہے ان کو جوار آئی میں معصومین میں مقام عنایت فرما ان کے گناہ اعتبار و فضائل جو بھی ہوں ان کی مغفرت فرما پروردگار ان کے قبول پر رحمت نازل فرما معبود واسطہ ہے محمد علیہ محمد علیہ السلام کا جو مومن مومنات دنیا میں نہیں ہیں ان کی قبول پر رحمت نازل فرما پروردگار جو واسطہ ہے محمد علیہ محمد علیہ السلام کا زمانے کے امام حضرت ولی عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تاجیل عطا فرما